السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دوستو، ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم جب اپنی مسجدوں کا جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ مسجدیں گاؤں کی مسجدیں ہوں، چاہے مسجدیں شہروں کی مسجدیں ہوں، چاہے وہ مسجدیں کہیں اور کسی جگہ کی ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ کسی بھی مکتب فکر کی مسجد ہو، تمام مسجدیں آج فجر کی نماز کے لیے بالخصوص رو رہی ہیں، مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کے پکار رہی ہیں، مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کے بلا رہی ہیں، مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کے اپنی طرف آواز دے رہی ہیں۔ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہتا تو ہے، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے گرم اور نرم بستروں کو تجنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فجر کی نماز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہو گیا۔ یہ فجر کی نماز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر کی اور عصر کی نماز پڑھ لی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ فجر کی نماز اور اس کی دو سنتیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو رکعتیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہیں ان سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ کیجئے دوستو، ایک انسان کتنی ملکیت کا مالک ہوتا ہے، کتنی زمینوں کا مالک ہوتا ہے، کتنی رقومات کا مالک ہوتا ہے، کتنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، کتنی زمینوں کا مالک ہوتا ہے، کتنے بنگلے اس کے ہوتے ہیں، کتنی گاڑیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، کتنی پراپرٹیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، کتنی دولتیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، زر ہے، زیورات ہیں، جائیدادیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب کو ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ لیجئے اور دوسرے پلڑے میں فجر کی صرف سنتوں کو رکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، اگر ہم صرف فجر کی دو سنتیں ادا کرتے ہیں اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے۔ کتنا ثواب ہوگا فجر کی نماز میں! اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہماری صورتحال اور ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے کی نیند میں مشغول ہوتے ہیں، شیطان جب فجر کی نماز ہو چکی ہوتی ہے ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ فجر کی نماز جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں اس وقت چینج ہوتی ہیں اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی پکار لگاتا ہے، مگر ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم اپنے گرم اور نرم بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ فجر کی نماز کیا ہے، ہم سمجھیں کہ فجر کی نماز میں رکھا کیا ہے، ہم سمجھیں کہ فجر کی نماز میں کتنا اجر و ثواب ہے، ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے فجر کی نماز میں حاضر ہونے والوں کے لیے۔ فرمایا، بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ،
جو لوگ تاریکیوں میں، جو لوگ اندھیروں میں، جو لوگ ظلمتوں میں مسجدوں میں چل کر کے جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ان کو نور تام کی دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سب کو نمازوں کا پابند بنائے، فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، نماز کو سمجھ